آپ میرا ایک اسلام میرا ایک پریکٹس کرنا چاہیں؟ میرا بڑا ایک کریٹیکل کوشچن ہے کہ جی آپ نے لکھا ہے کہ 7 محرم کو شادی ہوئی یا نکاح ہوا. جی جی حالانکہ جی جی شیعہ سنی مسلم کوئی بھی ہو جان بوجھ کے وہ 7 محرم یا 10 محرم کو جی شادی نہیں کرتے ہیں کہ نواسہ رسول کی جی جی شہادت ہے تو ہم ان دنوں میں شادی نہ کریں. تو یہ جی کوئی کسی نے ان کو کہا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ ڈیٹ رکھیں؟ کیا ہوا تھا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے میں کبھی کبھی سمجھتی ہوں انسان کو اپنے اس پہ بھی دیکھنا چاہیے نا، انسان کی اپنی جو ایک انسائٹ ہوتی ہے انٹروسپیکشن. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرے ساتھ زندگی میں کیا میں نے کیا غلطی کی. تو جی جی میں اس شادی کو بھی سمجھتی ہوں کہ میری غلطی تھی، مطلب مجھے زیادہ پرکھنا چاہیے تھا. لیکن انسان ایز اے جرنلسٹ، صحافی، سیاست کا بھی پتا ہو، مطلب ایک بے ہوشی کا عالم ہے نا کہ زیادہ آپ نہیں سمجھ رہے باتوں کو، آپ پروپیگنڈا کا حصہ بن رہے ہیں. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی ایک کوتاہی ہوئی کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ 7 محرم ہے. اور میری سچویشن کیا تھی اس وقت، بیسکلی انہوں نے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ نکاح کرنا ہے نکاح کرنا ہے. میرے بھائی مان نہیں رہے تھے، تو وہ ہوتے ہوتے محرم کے وقت پہ آ گئی بات. جی جی اور میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ تم سوچو میں بالکل رضامند نہیں ہوں، بس اس انسان سے نکاح نہ کرو، کسی سے کر لو، یہ ان کے الفاظ تھے. ان دنوں میں میری اپنی فیملی میں میرا اپنا ایک بچہ، رشتے کا بھتیجا، وہ انگلینڈ سے گیا ہوا تھا اور بڑے عرصے کے بعد اس کی شادی ہو رہی تھی. ہمارا بڑا چہیتا تھا، تو ہم اس کی شادی 10 محرم کے بعد، مطلب انگلینڈ سے آیا ہوا تھا اور 10 محرم کے بعد اس کی شادی تھی. جی تو جب عمران نے مجھے کہا کہ نہیں اسی مطلب انہوں نے مجھے 1-2 دن پہلے بہت زیادہ کہ نہیں نہیں ابھی کرنی ہے، ابھی کرنی ہے، اسی جمعے کو کرنی ہے. اور ایسی انہوں نے ایک کیفیت کر دی کہ نہیں بس ہم نے چپکے سے نکاح کر دینا اور بعد میں ہم نے ریلیز کرنا ہے. تو میں ایک ایسی کیفیت میں تھی کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ کون سا دن ہے، 7 محرم ہے کہ نہیں ہے. میرے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بھی بن رہی تھی، کیونکہ میری صحیح. بچی اسکول میں جا رہی تھی، اس کو فالو کیا جا رہا تھا، ایجنسیز فالو کر رہی تھی. میرے اچھا. لیے اپنے گھر میں بھی رہنا بہت مشکل ہو رہا تھا. تشویشناک ہو گیا تھا. بہت پرابلمز تھی اس وقت، یعنی کہ سامنے والے گھر پہ ہم دیکھتے تھے کہ موٹر بائک پہ لوگ آتے ہیں، چھت پہ کھڑے ہیں. مجھے پولیس میں جو لوگ تھے وہ بتا رہے تھے، جو میری دوست کے ہسبینڈ تھے، کہ یہ تم کو فالو کرتے ہیں اور یہ بچی کو فالو کرتے ہیں. اٹ واز بیکمنگ ویری ڈیفیکلٹ فار می. تو انہوں نے اس دن کا انتخاب کیا، وہ 31 اکتوبر کی ڈیٹ تھی اور طلاق بھی 31 اکتوبر ہی کو دی گئی. اب یہ اچھا. جو ڈیٹ کی تاریخ کا جو چناؤ ہے، یہ عمران کی انسسٹنسی کہ نہیں آج ہی نکاح ہوگا، کیونکہ ہوں. جمعرات کو ہماری کوئی انبن بھی ہوئی. یہ جمعے کا دن تھا اچھا. 31 اکتوبر. تو ہماری انبن بھی ہوئی. تو میں اس وقت بالکل رضامند نہیں. تو انہوں نے مجھے بہانے سے کہا کہ نہیں تم آؤ سامنے بیٹھتے ہیں، یہ تمہارے جتنا اعتراضات ہیں میں دور کرتا ہوں. تو میں نے کہا میں بالکل بھی، اور میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے آج. تو انہوں نے اس دن بھی مجھے یہ کہ نہیں آج کرنا ضروری ہے. اور پھر طلاق کا بھی اسی دن کے. اب یہ جو تاریخوں کے ساتھ وقت کا چناؤ، یہ جو ہے یہ ان کو کہاں سے ڈائریکشن آتی ہے؟ پیروں شیروں پہ وہ ہمیشہ مطلب وہ نہیں وہ تو بلیو کرتے ہیں، بہت لیکن زیادہ انحصار ہے. اس ٹائم ان پر جو ہے بشرا بی بی کا زیادہ انفلوئنس تھا. جیسے کہ آپ جو مطلب یہ تو ابھی سب دنیا کو پتا نہیں، سوچ پانے والی میں تو سامنے نام لے رہا ہوں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے. جی جی کہ جی جی جب بشرا بی بی نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا تو مجھے یہ کہا گیا کہ تم عمران خان سے شادی کرو تو اس کو پرائم منسٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب اس نے اپنے شوہر سے طلاق لی، اچھا وہ طلاق کروائی، ادھر سے آپ کی طلاق ہوئی، اور پھر اس کے بعد جناب شادی ہوئی. مطلب کہ عجیب طرح کی منافقت ہے، عجیب طرح کا چکر ہے. کچھ ہم سمجھ نہیں سکے ہوا کیا ہے، کیونکہ آپ بہتر بتا سکتی ہیں کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ دیکھیے اس میں خطرناک بات کیا ہے؟ خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ جو ہم پبلک میں ہوتے ہیں نا، سیلیبریٹی بھی ہو، کوئی کرکٹر جی ہو، جی سنگر ہو، دیکھیں ہم ٹی وی اینکرز بھی ہیں، جی اور بحیثیت عمران کی بیوی کے بھی آپ پبلک ڈومین میں آتے ہو. تو لوگ دیکھتے ہیں، آپ کی زبان کو فالو کرتے ہیں، آپ نے جوڑا کیا پہنا ہے اس کو فالو کرتے ہیں. جی جی تو میرا خیال ہے رول ماڈل کا ایک بہت میجر ذمہ داری ہوتی ہے. آپ اگر 50 فنکشن کریں گے تو غریب لوگ بھی کریں گے. عمران سے بڑا رول ماڈل پاکستان نے ہم نے نہیں دیکھا. لوگ جی ان جی کی طرح آواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بال بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی چپلیاں جب سے انہوں نے فیشنیبل کی ہیں، پہننے شروع کر دی پشاوری ہیں. چپل. جی پشاوری چپل تو ذرا مختلف ہوتے تھے ان کی، جو وہ ذرا موٹی، ذرا ہائٹ 3-4 انچ اونچی ایڑی پہنتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب رول ماڈل مزاروں پہ جاتا ہے جی جی اور جب رول ماڈل یہ کہتا ہے کہ جناب یہ وزیر اعظم بننے کا طریقہ ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو خواتین جن کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، جن صحیح. کے گھر میں بیٹا نہیں ہو رہا، جن کی شادیاں ہوں. نہیں ہو رہی، وہ جب دیکھیں گی
کہ یہ 5 بوریاں روز پیٹلز کی اس طرح بکھرائی گئی ہیں اور جناب یہ تو وزیر اعظم بن گیا، تو کیا وہ اس غلط راستے پہ نہیں چلیں گے؟ یہ صحیح بات ہے. بدعا ہے نا مطلب ایک مثال یہ. ہے نا، عمران خان تو ایگزامپل ہے نا، مطلب پوری جی قوم کے لیے. تو اگر آپ کا لیڈر تو پرست ہے تو پھر یہ مطلب یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا. جو اور آپ نے مسئلہ تو اس آپ اتنی نے یہ جی مضحکہ خیز بات ہے جناب جی کہ میں یہ بات آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. کسی کہیں اللہ پاک کے علاوہ آپ کا نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ آپ کو پوزیشن دینے والا ہے، نہ آپ کی کوئی حادثہ یا کوئی اچھی چیز اللہ پاک کے حکم کے علاوہ نہیں ہوتی. تو یہ بات کرنا جی کہ ادھر بالکل صحیح سجدے سے بات آپ ہے کو ریحام ملی خان، ہے، یہ تو بالکل سجدے انہوں 100% نے بات کہیں ہے. اور میں کی ہیں. جی جی دیکھیں میں آپ یہ سے ورنہ پہلے شوہر وزیر اعظم بن جاتے. ہاں اچھا نہیں، دوسرا آپ نے جو کتاب لکھی ہے نا اس میں آپ نے جو جو نچوڑ میں نے اس کو سمجھا ہے کہ وہ آپ نے ہمارے معاشرے کی منافقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ جیسے جانتی ہیں کہ پاکستان اور برے صغیر میں شخصیت پرستی بہت زیادہ ہے. جی اپنے لیڈر کے خلاف لوگ کوئی بات سننا نہیں چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. یورپ میں تو آپ کو پتا ہے یہاں پر شخصیات سے زیادہ جماعت کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. چرچل جب ورلڈ وار 2 جیتا تھا تو اس کے بعد الیکشن ہار گیا تھا، ٹھیک ہے. جی لیکن پاکستان میں ڈیفرنٹ ہے. آپ سے پہلے بھی، آپ پہلی نہیں ہیں، آپ سے پہلے ایما ڈنکن نے 80s کی دہائی میں کتاب لکھی. اس نے پاکستان گئی، وہاں پالیٹیشین سے ملی، وہاں پر وہ مذہبی رہنماؤں سے ملی، وہاں پر وہ ملٹری ہر بندے سے ملی، اور اس نے آخر میں یہی لکھا کہ ہپوکریٹ معاشرہ ہے یہ، ٹھیک ہے. اس میں ہوں مطلب جو اس کے تاثرات تھے، کم بارکر کو دیکھ لیں، نواز ہوں شریف صاحب کے بارے میں اس کے کیا ریمارکس ہیں. ابھی ریسنٹلی سنتھیا ڈی ریچی کو دیکھ لیں کہ وہ ہوں بلاول بھٹو کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ایک شخصیت پرستی کے حصار میں گرا ہوا ہے کہ لیڈر چاہے جتنا بھی غلط ہو، جو کچھ کرے، وہ اس کو دیوتا کا درجہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے کہ اتنی جو منافقت ہے ہمارے معاشرے میں وہ زیادہ بڑا ایشو ہے. اور شخصیاتی پالیٹکس کے میں اتنے سخت خلاف ہوں، اس لیے کیونکہ دیکھیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک ڈینسٹی میں بڑے اچھے 1-2 لوگ مل جاتے ہیں، لیکن جی جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈینسٹی میں بیٹا بالکل بیکار ہوتا ہے. اور ہم پڑوسی ممالک کو دیکھیں، ہم امریکہ کو دیکھیں، ایسی بہت سی مثالیں ہیں. میں ڈینسٹک پالیٹکس کے ایز سچ خلاف نہیں ہوں. ٹھیک ہے اگر باپ ڈاکٹر ہے، بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے، اچھا ڈاکٹر شاید بن جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ فلم سٹار کا بیٹا بہت اچھا ایکٹر اگر ہو تو اس کا بیٹا بھی اچھا ایکٹر ہو. کبھی بہت بیکار بھی ہو سکتا ہے. تو جی جی ٹیکنیکلی یہ جو نیپوٹزم ہے یا جو یہ شخصیاتی پالیٹکس ہے یا کسی کے بیٹا کسی کے بیٹی کوئی وڈیرا یا پیسے کی، یہ بات انتہائی غلط بات ہے. اب عمران کو میرا خیال ہے کہ ایکچولی ہمیں آج میری صبح کسی سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے میم کہ یہ بندہ ہمیشہ چندے پہ زندہ رہا ہے اور جی ہمیشہ جی بھیک مانگتا رہا ہے. تو ہم نے کیسے یہ بلیو کر لیا کہ یہ جب کہتا تھا کہ میں IMF سے بھیک نہیں مانگوں گا. بالکل. تو یعنی کہ عمران کی تو کوئی ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی تھی ہی نہیں. ایک کرکٹر تو کرکٹ ہی اچھی کھیل سکتا ہے. تو ہماری غلط فہمی ہے کہ کوئی مشہور ہے جی جی تو اس کے پیچھے لگ جائے. یہ معاشرے کی پرابلم ہے ہمارے میں کہ جو بہت امیر ہمیں دکھائی دیتا ہے یا بہت اکڑ میں دکھائی دیتا ہے، غنڈا جی جی دکھائی دیتا ہے، ہم اس کی پرستش کرنے شروع ہو جاتے ہیں. شرافت صحیح کی بات. ہم پرستش نہیں کرتے. شریف اور انسان کی پاکستان میں کوئی عزت نہیں ہے. عزت نہیں، صحیح بات ہے. آپ دیکھیں کہ تو 2 یہ سال میں دوسری ابھی جو بات جو میری بات جی ہوتی رہی تھی پاکستان بھی، تو اب جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا تھا 2 سال کے بعد، ریحام خان صاحبہ جی ابھی آپ دیکھ لیں کہ ہر شعبے میں معیشت تباہ ہو چکی ہے. جی ٹوٹلی فیلئر اور ناکامی نظر آتی ہے. عمران خان صاحب تو کہتے جی تھے مطلب میں تو جی آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا، میں تو جناب بڑے ہائی لوگ لگاؤں گا. لیکن وہی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں، وہی پرانے چہرے مسلط ہیں. اور اوورسیز پاکستانیوں کو تو خیر کچھ نہیں ملا ہے. اب یہ ہو گیا کہ ہم اپنے جو رشتہ داروں کے لیے موبائل فون لے کے جاتے تھے اس پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں یہ اوورسیز پاکستانیز کو جتنے موبائل فون پہ تکلیف ہوئی ہے نا جی جی مجھے روز ریکویسٹ آتے ہیں کہ اس کو ریز کریں. ایکچولی میں اور پاکستان میں لوگوں کے پاس دیکھیں میں کہتی ہوں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. ریسپیکٹیبل سفید پوش لوگوں کی بڑی بری حالت ہے. ہم صحیح قربانی بات ہے. کی طرف جا رہے ہیں. آنیسٹلی لوگوں کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس عید کے جوڑے کے پیسے نہیں ہیں قربانی. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی اچھی تنخواہیں تھیں. جی جی لیکن میں یہ بھی دیکھیں میں نے کتاب میں کیوں لوگ کہتے ہیں تم نے عمران کے خلاف کتاب لکھی. عمران کے بارے میں نہیں ہے کتاب، میرے ایکسپیرینسز ہیں. میری پہلی شادی ہے، میرے والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، بچے، بڑے لوگوں کے اس میں ہیں. جی جی obviously عمران زیادہ مشہور ہے
صحیح اور بات ہے، عمران 220 ملین لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں. بالکل تو ایسے لوگوں کو میں نے نہیں مینشن کیا جن کے ساتھ سے میرا پرسنل تنازع ہو یا کسی نے میرا دل دکھایا ہو، لیکن چونکہ اس کا امپیکٹ پاکستان پہ نہیں ہو سکتا تو میں نے اس کو نہیں مینشن کیا. عمران کی منافقت کو بھی اب میں آپ سمجھیں. کیا عمران اگر یہ کام نہ کرتے، یہ جی پرانے چہرے نہ لے کے آتے، اس طرح سے طلاق نہ دیتے، اس طرح سے شادی نہ کرتے، اس طرح سے پیسے والے لوگوں کا استعمال نہ کرتے، اسلام کا استعمال نہ کرتے، کیا وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے؟ کیا پنڈی کو سلوٹ نہ مارتے بن سکتے تھے؟ میرا صحیح بات مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عمران کو برا بھلا کہنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس معاشرے کی پیداوار ہے. صحیح. عمران نے وہ کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس معاشرے میں کامیاب ہو سکتا تھا. جی جی مجھ جیسی عورت کو آپ گھر میں برداشت نہیں کرتے تھے. صحیح بات. آپ میں نے آخری کوشچن مجھ جیسی میرا عورت میرا کو ریحام خان صاحب آپ سے تو آخری کوشچن ہے جی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں فیوچر میں کہ ریحام خان صاحب پالیٹکس میں آ رہی ہیں یا اپنی کوئی سیاسی جماعت بنا رہی ہیں یا کوئی سیاست میں حصہ لینے کا پروگرام ہے آپ کا؟ رضوان صاحب میں تو ابھی بھی سیاست ہی کر رہی ہوں. میں تو اسی صحیح کو سیاست سمجھتی ہوں. سیاست صحیح بات ضروری ہے. نہیں ہے کہ اس میں آپ کو تنخواہ ملے، آپ کو منسٹری ملے، پوزیشن ملے. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو جگانا، جھنجھوڑ کے جگانا، اور میں نے یہ کوشش کی ہے جھنجھوڑ کے جگانا. دیکھیں مجھ سے پہلے اگر یہ باتیں کرتا کوئی لکھتا، میں نے گالیاں بھی تو لی ہے، میں نے کوئی گلدستے تھوڑی ملے ہیں. بڑے لوگ آج آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ رہے ہوں گے. جی جی لیکن میں نے کیوں یہ رسک لیا ہے؟ اگر مجھ سے پہلے کوئی کرتا تو کیا میں شادی کرتی؟ صحیح کیا میں بات ہے. ووٹ ڈالتی؟ کیا میں پاکستان سے مطلب اس طرح سے ان سازشوں کا حصہ بنتی؟ میرا صحیح. خیال ہے کہ وہی بات جو میں نے کی، مجھ جیسی عورت کو آپ نے گھر میں نہیں شامی بٹھا سکتے. کباب بنا رہی تھی، وہ آپ نے برداشت نہیں کیا، صحیح آپ بات نے ہے. اس کو نکالا. تو مجھ جیسی عورت کو آپ سیاست میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میں تو نظریے کی بات کروں گی. میرے پاس آپ آئیں گے کہ جی یہ کرپشن کر لیں تو میں کہوں گی اتنے لوگوں کو پہلے پانی دو، میں کرپشن کی بات نہ کرو. صحیح تو بات ہے. ماحول کو آپ کو بدلنا ہوگا کہ مجھ جیسی عورت کو آپ برداشت کر سیاست سکیں. میں برداشت کر سکیں. ریحام خان صاحب آپ بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور ناظرین حاضر ہوتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور نئے ٹاپک سے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.